میرے دوستوں بزرگ عزیزو، جتنا بھی فساد ہے دنیا میں، اس فساد کا تعلق براہ راست مومن کے بدن سے نکلنے والے اعمال سے ہے۔ اللہ نے صاف فرما دیا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ جتنا بھی فساد ہے بر و بحر میں، اس سب کا تعلق براہ راست مومن کے بدن سے نکلنے والے اعمال سے ہے۔ نظام کائنات سے کائنات کی تغیرات کا کوئی تعلق نہیں ہے، نظام کائنات سے کائنات کے تغیرات کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ نظام کائنات کے تغیرات کا تعلق براہ راست مومن کے بدن سے نکلنے والے اعمال سے ہے۔ جو لوگ اپنے حالات کو مقدمات کے، قرضوں کے، بیماریوں کے، کاروبار کے نہ چلنے کے، مختلف قسم کی دین ان کی شریعت میں مختلف قسم کی رکاوٹوں کے آنے کے، ان تمام حالات کو جو لوگ کائنات کے نقشوں کی طرف، یا مزید عرض کر دوں کہ جس زمانے میں مسلمان اپنے دین میں آنے والی رکاوٹوں کو حکام سے جوڑ دیں گے یا اپنے حالات کو حکام سے جوڑ دیں گے، ایسے لوگ توبہ پر اور راستے پر اور نجات کی طرف نہیں آیا کرتے۔ اللہ رب العزت حالات لاتے ہیں سمجھانے کے لیے، حالات لاتے ہیں رخ پھیرنے کے لیے، حالات لاتے ہیں رخ پھیرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ لوگ کہتے ہیں حالات ہیں، حالات اللہ کا فضل ہیں، حالات اللہ کا فضل ہیں۔ اللہ کا مومن کے ساتھ بڑا فضل ہے کہ اگر یہ کاروبار میں حرام کی طرف جائے تو اللہ رکاوٹ پیدا کرتے ہیں، اگر یہ معاشرے میں حرام کی طرف جائے اللہ رکاوٹ پیدا کرتے ہیں، اگر یہ حکومت میں اور عہدے میں اور منصب میں ظلم کی طرف جائے تو اللہ رکاوٹ پیدا کرتے ہیں۔ لیکن سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ان رکاوٹوں سے اللہ کی طرف آنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے، جن کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے وہ ان رکاوٹوں سے توبہ پر آ جاتے ہیں۔ جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہوتا وہ ان رکاوٹوں سے سبق کوئی نہیں لیتے، بلکہ وہ ان حالات کو اپنے اسباب سے جوڑ دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ اتنی پریشانیوں کی طرف جاتے ہیں، اتنے اسباب کی طرف جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کو ان کی پریشانیاں حرام اسباب کی طرف لے جاتی ہیں، ان کو ان کی پریشانیاں حرام اسباب کی طرف لے جاتی ہیں۔ کیا کر سکتے ہیں، سوائے کوئی راستہ نہیں ہے کہ ان کو ان کی پریشانیاں حرام اسباب کی طرف لے جاتی ہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں، حالات عالم کا اسباب سے، حکام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حالات عالم کا تعلق براہ راست مومن کے عمل سے ہے۔ اس لیے فرمایا کہ سب سے بنیادی چیز وہ ایمان ہے، اس لیے کہ ایمان کے بغیر دل کی آنکھ نہیں کھلتی، ایمان کا بغیر دل کی آنکھ نہیں کھلتی۔ فرعون پر جو بھی حالات آئے اس نے اپنے ہر حال کا مقابلہ حال سے کیا، ہر حال کا مقابلہ حال سے کیا۔ انبیاء علیہ السلام نے آ کر یہ سمجھایا کہ تیرے حالات کا تعلق تیرے حال سے نہیں ہے، تیرے حال کا تعلق تیرے اعمال سے ہے۔ تو یہ سب سے بنیادی بات ہے کہ ایمان کے بغیر مومن عبرت نہیں لے سکتا، ایمان کے بغیر مومن عبرت نہیں لے سکتا۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ کو نہ جاننے والوں پر جو حالات آتے ہیں، حدیثی مثال دے کر فرمایا کہ ان کی مثال اس جانور کی طرح ہے جس کو کھول دیا جائے اور باندھ دیا جائے، اس کو نہیں معلوم کہ کیوں کھولا گیا، کیوں باندھ دیا گیا۔ اللہ کو نہ ماننے والے، جو اللہ کو نہیں جانتے ہیں، ان پر آنے والے حالات کی مثال بہت اچھی مثال دی ہے حدیث میں۔ ان پر آنے والے حالات کی مثال ایسی ہے کہ جانور کو باندھ دیا جائے اور کھول دیا جائے، تو جانور نہیں جانتا کہ اسے کیوں باندھا گیا، کیوں کھول دیا گیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اگر بھینس دودھ روک لے تو اس کے بچے کو کھول کر لاتے ہیں، وہ بچہ تھن منہ لگا دیتا ہے، بھینس دودھ چھوڑ دیتی ہے، اور جب وہ دودھ دینے لگتی ہے تو بچے کو لے جا کے باندھ دیا جاتا ہے۔ اس بچے کو نہیں خبر کہ یہ کیوں لایا گیا تھا، کیوں لے جایا گیا۔ یہ مثال دے کر فرمایا حدیث میں، بلکہ فرمایا کہ مومن کی مثال اور ایمان کی مثال
اس گھوڑے کی طرح ہے جس کا پیر باندھ دیا جاتا ہے کھوٹے میں اور لمبی رسی کر کے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے سرسبز علاقے میں، وہ اس میں کھاتا پھرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب اس کے پیر کو جھٹکا لگتا ہے اور رسی پوری ہوتی ہے، کیونکہ آگے حد ہے، آگے کھیت دوسرے کا ہے، اس لیے سے آگے نہیں جانا ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی اسی طرح، اللہ تعالیٰ نے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے اسی طرح چراگاہیں متعین کی ہیں۔ مومن کی چراگاہ یہ ہے، مومن کی چراگاہ یہ ہے، فرمایا کہ اللہ نے حدود قائم کی ہیں، اللہ نے حدود قائم کی ہیں۔ اللہ کی چراگاہیں وہ اللہ تعالیٰ کے احکام اور حدود ہیں، اللہ تعالیٰ نے حدود قائم کی ہیں کہ تمہیں یہاں سے آگے نہیں بڑھنا ہے۔ اس پر رسی جو تنگ ہوتی ہے، اس پر رسی تنگ ہوتی ہے، تجارت میں، زراعت میں، حکومت میں، سرمایہ داریوں کے نقشوں میں، یہ ملکوں میں کمانے کی غرض سے جاتے ہیں، وہاں کمائی کے نقشوں میں تنگیاں، وہاں سے واپس یہ سوچ کر آ جاتے ہیں کہ اس ملک میں کمانا مشکل ہے۔ حالانکہ یہ کہیں کہ جس طرح موت انسان کے آگے آگے چلتی ہے، موت انسان کے آگے آگے چلتی ہے، اس طرح رزق وہ ہر ایک کا رزق اس کے آگے موجود ہے، اس کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح موت یقینی ہے، رزق اس کا مقدر اور یقینی ہے، لیکن جو لوگ حالات سے عبرت نہیں لیتے ان کو ان کے حالات اور گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت جتنی بھی کمائی کے نقشے ہیں، ان نقشوں میں تنگیاں لاتے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ ایمان اور مومن کی مثال اس گھوڑے کی طرح ہے جو گھوڑا اپنے کھوٹے سے بندھا ہوا ہو، جب یہ سرسبز میدان میں کھاتا ہوا چلتا رہتا ہے تو ہر گھوڑے کا مزاج یہ ہے کہ جھٹکا لگتے ہی، رسی پوری ہوتے ہی یہ کھوٹے پر واپس آ جاتا ہے، کہ اپنے کھوٹے کے پاس واپس آ جائے۔ ہر گھوڑے کا مزاج ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جب گھوڑے کے پاؤں میں کی رسی پوری ہو جاتی ہے تو وہ کھوٹے پر واپس آ جاتا ہے۔ حدیث میں یہ مثال دے کر فرمایا یحول ثم یرجع الی عاقیتہ، کہ میدان میں گھومتا رہتا ہے اور جب رسی پوری ہوتی ہے تو پلٹ کر کھوٹے پر آ جاتا ہے۔ لیکن میرے دوستوں، بزرگ عزیزوں، اس زمانے میں مسلمان جن حالات سے بھی گزرتا ہے ان حالات سے عبرت نہ لے کر راستے کی طرف نہیں آتا۔ اس لیے فرمایا کہ حالات عالم کا تعلق کائنات کے نقشوں سے نہیں ہے، حالات عالم کا تعلق براہ راست مومن کے بدن سے نکلنے والے